انسان اپنے جسم سے دیکھیے، اب صوفی نظریہ جو ہے وہ جسم کو ٹیمپل کی صورت میں لیتا ہے۔ یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ روحانیت اسلام جو ہے وہ کیوں مختلف ہے۔ جہاں پر یہ روح کی بات کرتی ہے، جہاں پر یہ نفس کے صفائی کی جو ہے وہ بات کرتی ہے، وہاں پر یہ جسم کو کیسے دیکھتی ہے؟ تو جسم کو یہ ایک ٹیمپل کے طور پہ دیکھتی ہے، ایک سیکرڈ مقدس جگہ کے طور پر دیکھتی ہے جی، جس کے اندر وہ محل ہے، وہ پیلس ہے جی، جہاں پر تجلیات الہیہ ورود ہوتی ہیں، جو اس روح کا مکان ہے جی۔ یوں دیکھتا ہے ایک صوفی، تو وہ تو جسم کو بھی مقدس جو ہے وہ سمجھ رہا ہے جی، اس کو بھی مقدس دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر دل کو دیکھ رہا ہے، جس دل میں امر ربی ہے۔ جسم تو فانی ہی ہے جی، تو جس طرح اینٹ ہے، گارا ہے جی، اسی سے یار عمارتوں کے اندر کتنا فرق ہے میرا بھائی۔ مسجد کے اندر بھی وہی مٹیریل یوز ہو رہا ہے جی، اور شاید جو ہے وہ کسی کمرشل بلڈنگ کے اندر بھی وہی مٹیریل یوز ہو رہا ہے، اسی قسم کی الیکٹرانک کی وائرنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، وہی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ساؤنڈ سسٹم ہے، سب کچھ وہی ہے، کارپٹ تک جو ہے وہ وہی بچھے ہوئے ہیں۔ ایک جو ہے وہ مقدس ہے اور دوسری عمارت جو ہے وہ مقدس نہیں ہے۔ دونوں عمارتوں کی طرف آپ کا رویہ کیا ہوگا، آپ مجھے یہ بتائیں۔ دونوں طرف دو عمارتیں ہیں، ایک جیسی بنی ہوئی ہیں جی، اور یہ تو ہمارے یہاں پر سٹرکچر ہے نا کہ مسجد کا مینار ہے اور ایک خاص جو ہے اسلامی معاشرے جہاں پر بھی رہے ہیں وہاں پر ایسا ہے۔ اگر آپ مغرب میں چلے جائیں جی، تو میں ایسی یونیورسٹیز میں بھی گیا ہوں، ایسے تعلیمی درسگاہوں پر بھی گیا ہوں جہاں انہوں نے ایک کمرے کو ہی جو ہے وہ مسجد کا درجہ قرار دے دیا ہے جی۔ پوری یونیورسٹی ادھر ادھر سے اور ہے، ایک کمرہ مسجد ہے، وہ ایک کمرہ جو ہے وہ اس پوری عمارت سے علیحدہ ہے جی۔ اس کو دیکھتا بھی وہ مسلمان ہی کی اس سے دیکھ لینا۔ ساتھ والا کمرہ جو ہے وہ لیب ہے، اس میں وہ دندناتا ہوا جا رہا ہے جی، اور یہاں پر آتا ہے تو یہاں آنے سے پہلے وہ وضو کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے زاویہ نگاہ کا بدل جانا۔ تو اب جو درویش ہے، جو صوفی ہے، وہ جسم کو بہت مقدس سمجھتا ہے، وہ اس کو وائلیٹ نہیں کرتا، کسی صورت میں وائلیٹ نہیں کرتا۔ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ، پاؤں اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ہاتھ سے محفوظ رہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت کا ایک شعر مبارک ہے کہ جائیں تیں مارن مکھیاں تنہا نہ ماری قوم، کہ جو تمہیں مکے مارے اسے واپس ہو کر تم نے جو ہے وہ گسنے اور گنسے جو ہے وہ نہیں مارنے۔ اپنے گھر جائیے پیر تنا دے چوم، اپنے گھر جانا چاہیے، ان کے پاؤں چوم لو اور اپنے گھر جو ہے وہ چلا جاؤ، کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں ہے جی۔ اب یہ جو بیماریاں ہیں، جو گناہ کبیرہ ہیں اور جن کے اندر ہم زنا کو لے کر آتے ہیں جی، تو یہ کیا ہے؟ بغیر اجازت اس ایک ٹیمپل کے اندر جو ہے اس کی وائلیشن کر دینی، وہ بے ادبی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے میرے حضور۔ تو میرے رب نے بنایا ہے یہ جسم کوئی قابل نفرت چیز تو نہیں ہے جی۔ اسی جسم کی صورت میں، اسی انسانی شکل کی صورت میں اس نے اپنے محبوب کو بھی بھیجا ہے، اس کے لیے منتخب کی ہے، جس کے جو وجہ تخلیق کائنات ہے جی، اس کے لیے انسانی خد و خال والا جسم منتخب کیا ہے نا میرے حضور۔ تو یہ کیسے میں نگیٹ کر دوں؟ اس کو میں کیوں ثانوی کہہ دوں جی؟ میرے لیے تو یہ مقدس ہے، میں نے تو اس کی کوئی وائلیشن جو ہے وہ نہیں کرنی ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آیا جی
کہ گناہ کبیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو کون سا نقصان پہنچا رہے ہو یار؟ پہنچا سکتے ہو، اتنی ہستی ہے تمہاری جی، وہ تو تمہارے جسم کو اس نے بنایا، اس کی اتنی تقدیس کر دی، بس اتنا سے کہانی ہے۔